اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی رب ارنی، اے میرے رب مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ قال ولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تیرا ایمان نہیں ہے۔ قال بلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کیوں نہیں۔ ولکن لیطمئن قلبی، لیکن یہ سوال اس لیے ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قال فخذ أربعة من الطير، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے لو، فصرهن إليك، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ان کو کاٹ کر ان کا ایک ایک ٹکڑا پہاڑ پر رکھ دو، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، پھر ان پرندوں کو آپ بلائیں، دوڑتے ہوئے آ جائیں گے آپ کے پاس۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اس رکوع نا تریہ قصہ جڑا اللہ تعالیٰ اس بیان فرمایا، میں عرض کی تھی کہ 2 واقعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے متعلق ہیں۔ پہلے واقعے حضرت ابراہیم اور نمرود نہیں گل ہے، نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑی بحث ہوئی، اس بحث مردہ زندہ کرنے نے بھی ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام دلیل دیتی ہے کہ میں رب تو وہ جڑا مردہ زندہ کرنا، زندہ موت دینا، تو کیا تم ہی یہ کام کر سکنا۔ تو اس نے ایک جواب تو قرآن یہ لکھا ہوا نے جڑا نمرود اساں آکھیا جی تو کم میں بھی کر سکنا، اور جڑے کیتا تو وہ بالکل اور کیتا کہ بندے قتل کر دیتا، ایکیاں قید چھوڑ دیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ مطلب نہیں ہے۔ تو اس موقع تے بعض علماء لکھ رہے ہیں کہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام اگے یہ سوال بھی کیتا ہے کہ توڑا رب اگر یہ زندہ اور مردے نہیں عمل کر سکنے ہیں کہ جینے مار سکنے ہیں اور موئے ہوئے زندہ کر سکنے ہیں، تو تجھ بھی کدی کوئی موئے ہوئے زندہ ہونا اپنی اکھیاں نہ ویکھیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نے جواب ایشتا نہ ہی فرمائی کہ میں تو کوئی مردہ زندہ ہونے ویکھیا نہیں، لیکن ماں اللہ نے قدرت تے یقین ہے، اور میں ویکھنا پیا کہ ہر زندگی موت اس نے قبل قدرت۔ تو بعض علماء لکھ رہے ہیں کہ اس آیت جڑے سوال و جواب مذکور ہیں، اس نے پیچھے یہ وجہ بھی ہے کہ نمرود جڑا یہ سوال کیتا ہے کہ اللہ زندہ کر سکنے نہیں کر سکنے، وہ اس کافر نہ تو ایمان نہیں ہے، لیکن کیا تساں بھی ہونے ویکھیں مردے ہیں زندہ۔ تو یا تو اس واقعے نہیں وجہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اندر یہ خیال مضبوط ہویا کہ میں اللہ تعالیٰ کو یہ سوال کرا مردہ زندہ کرنے آڑا۔ اور بعض مفسرین لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمندر نے کنارے تھے، ایک بہت بڑا جانور ویکھا جڑا جانور ادھا سمندر نے وچ ہے اور ادھا خشکی تے، اور جڑا حصہ اس نے سمندر ہے اساں سمندری کیڑے مکوڑے جڑے اور سمندری مخلوق اساں کھینی پئی، پانی آنا تو نال وہ مخلوق بھی آنی اور وہ اس چو اپنی منہیں جتنی خوراک آنی انہوں ساں توڑینے کھینے۔ جڑا حصہ اس نے پانی تو باہر آنا یا باہر پیا، اسے باہر نے جڑے خشکی نے جانورن اس نے گوشت نوچ کے کھینے پین، اور ہوا وچوں پرندے آن کے اتو اس نے گوشت ان بھی کھینے پین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت یہ منظر ویکھیا تو انہوں نے دلے وچ یہ خیال آیا کہ ادھا سمندر نے مخلوق پہ کھینی ادھے وینا پیا، ادھا ایسا خشکی نے کتے بلے پہ کھینے، اور اتنے فضا نہیں گداں تے مردار جانور جڑے ادھا ان کھادی وینے۔ تو یہ جڑا اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقاں وچ رزق بن کے تقسیم ہونا پیا،
اللہ ایسا بھی قیامت ہے جڑے زندہ کرے سن اٹھائے سن تو انہاں سینکڑا جانوراں اور مخلوقاں وچوں ای کی کن اللہ تعالیٰ ای کرے سن اور اس نے کیفیت کے ہو سی تو اس واقعہ ویکھ کے متاثر ہوئے اور اللہ تعالیٰ اگے ای سوال رکھ دیتا کہ اے باری تعالیٰ میں ویکھنا چاہنا کہ کیف تحیی الموتیٰ تسی مردیاں زندہ کی کن کرے سو، یعنی اس نے کیفیت کیفہ نہ جڑا لفظ ہے ای کیفیت نے سوال واسطے جو اسی عربی ہر جملے بندہ ہر جملے عربی نے ای جملہ ہر بندے یاد ہے یعنی قدائی عرب آسان دس پوئے دس یعنی جی کیفہ حالک تو سنا حال کے ہوئے عربی اتنی آنی ہونی لیکن ای ہر کہیں پتہ ہوئے کیفہ حالک حال نہیں کیفیت پوچھنے واسطے ہونا کہ جناب نہیں کیفیت کے جی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی صرف کیفیت نہ سوال ہے ای سوچے بھی نہیں جا سکنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ باللہ کوئی انہاں اللہ تعالیٰ نے زندہ کرنے یا اللہ نے قدرت کوئی شک ہے پیغمبر تا شکوک و شبہات تو پاکن سیڈا تا اتھے بھی ایمان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے ہونے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے واسطے جنت اور زمین اور پردے ہٹا بھی دے ورنہ اور جنت اور جہنم ہے میں اپنی اکھیاں نہ بھی وے گنا تو میرے یقین اتنا اضافہ بھی ایک ذرے جتنا بھی اضافہ نہ ہو سی بغیر ویکھی میرا اتنا ایمان ہے جتنا ویکھنے تو بعد ہونا تو حضرت علی تو اللہ نے ایک ولین نا صحابین ولین اور نبی جڑا ہونا وہ ساری دنیا نے اولیاء بھی اکٹھے ہو ونجن تو وہ نبی نے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی خوبصورت گل لکھی، انہاں فرمایا کہ ای جڑا حضرت علی نا واقعہ اس تو کوئی نہ سمجھے کہ حضرت علی تے پہ آخنے ماں جنت اور جہنم پہ کھا دے اور تم ہی میرا یقین نہ ود سی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آنے یا اللہ مردے کی کون زندہ کرے سے ماں تقا تب فرمایا دنیا نے اولیاء اللہ اگر انہاں علم الیقین تو اگے ود کے عین الیقین بھی حاصل ہو ونجے تو او ولی نے عین الیقین نبی نے علم الیقین نہ مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک علم ہونا اس نے پہلا درجہ ہونا یقین نہ علم جی کو اسی سارے آکھنے ہیں ٹھیک ہے جیسا سڑے اس ایمان ہے یقین ہے کہ اللہ قیامت ہے ڈھڑے سارا اٹھائے سن، ایک ایمان نہ آخری درجہ عین الیقین کہ اتنا پختہ یقین کہ دنیا زیر و زبر ہو ونجے اس نہ او یقین اتھو ہٹے نہیں تو ای عین الیقین ہے ای ذرا اور اگلا درجہ یقین تو حضرت تھانوی فرمانے اولیاء اللہ نا عین الیقین بھی نبیان علم الیقین نے برابر بھی نہیں، یعنی نبی جڑے تھلا انہوں علم ہے نا او علم بھی اتنا وڈا کہ دنیا نے اولیاء اللہ نا عین الیقین والا علم بھی انہوں نے نکے علم نہ بھی مقابلہ نہیں کر سکنا، انہوں نے اتنی کامل اللہ تعالیٰ نے طرف انہوں نے رہنمائی اور انہوں نے اپنی رحمت نہیں چادر ہونی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی شک نہیں ہے کوئی تردد نہیں ہے صرف تکڑا چاہنے ہے کہ اللہ زندہ کی کن کرے سن تو ایک کیفیت سڈے اسی جتنے بیٹھے ہیں سارے جس وقت اسی قرآن اور حدیث پڑھنے ہیں پرانے مردے اٹھ سن پرانی قبرستان چو بھی اسی لگنے ہیں تو کتنی باری ایسا خیال آنا کہ یار جنہ قبراں وچوں درخت نکلے پین قبراں نے نام و نشان مٹ گئے جتھے آبادیاں ختم ہو گئی اور جناب بالکل کوئی قبرستان نہ نام و نشان نہیں رہا تو اتھے کوئی پرانی قبر اور جتھے صرف وٹے پین یعنی ان وٹے بھی بکھرے پین میں اگلے دن بھی اتھو انہیں جڑا قبرستان ہے اسے پرلے حصے چو گزریا تو بالکل صرف وٹے پین کوئی ادھے پیا کوئی ادھے پیا میں کہا جی یہ بھی قبرستان ہے انہاں غریب بھی قبرستان ہے انہوں جڑیاں پرانیاں قبران انہاں ویکھ کے بندے نے دلے انج بھی مومن نے دلے جی خیال لازمی آنا کہ یار میرا رب انہاں بھی اٹھے سی ان کی کون نکل سن کی کون اٹھ سن کتھو اللہ تعالیٰ انہاں کٹھا کرے سی تو اسی ای تمنا کر سکنے ہیں یا دلے وچ اساں خیال آ سکنا اللہ نے نبی تا درخواست کر سکنا نا بھئی اللہ انہاں کہیں پرانے اٹھا کے ماں تقا دے تو حضرت ابراہیم نبی سوال نہ یہ مطلب ہے کہ نہ دوبارہ ان ہڈیاں جڑ سن گوشت جڑ سن چمڑے ہوتے لگ سن انسان نے پورے اکٹھے ہو سن انہوں نے کیفیت کیا ہو سی
تو اس کیفیت نہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب اگے کیتا کہ ارینی کیف تحیی الموتا، اے اللہ تسی ماں وکھاؤ کہ تسی مردیاں کی کون زندہ کرے سو، اس کی کیفیت کیا ہو سی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سوال کیتا یہ لوگوں واسطے کیتا کہ اولم تؤمن، کیونکہ سوال تو بظاہر اشکال ہو سکنا ہے کہ یہ سوال کیوں آیا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا اولم تؤمن، اے مردیاں زندہ ہونے تے تو ایمان نہیں؟ قال بلا، ای بلا ہی اس اعتراض ختم کر دیتا کہ اگر کوئی بندہ آخر حضرت ابراہیم کیوں سوال کیتا ہے، تو حضرت ابراہیم اللہ جواب پیرن کہ یا اللہ ماں پورا ایمان ہے، ایمان ماں کیوں نہیں، ماں کلی یقین حاصل ہے کہ تسی قیامت ڈھڑے مردہ زندہ کرے سو، میں تو صرف کیفیت تکنا چاہنا کہ مردہ جیسی کی کون، بچہ پیدا ہونا تو اسی تک کہنے پہ ہیں، جانورہ نے پیدائش زندگی نے نمونے تو اسی روز ویکھنے پہ ہیں، مرنے نے نمونے بھی ویکھنے پہ ہیں، لیکن موت تو بعد جڑی زندگی نویں سروں دیونی او تو کہیں ماؤ نے پیٹ چو تو بندے نہیں نکلنا، وہ تو قبراں چو نکلنا، اور جناب انہوں نے مٹیاں وچوں نکلنا، تو مٹی چو کی کون نکل سی، صرف ای کیفیت ماں تکا دو وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قلبی، میں خالی اپنے دل مطمئن کرنا چاہنا، ماں اطمینان ہو ونجے، اور یہ اطمینان وقت اگلا درجہ جی، تمانیت الگ چیز ہے اور علم الیقین اور عین الیقین ان الگ چیزان، تو علم الیقین بھی ہوئے عین الیقین بھی ہوئے، ایک قلبی اطمینان واسطے میں ڈائی سوال ہے کہ انداز کیا ہو سی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا میں اپنے محبوب نہیں اور اپنے خلیل نہیں یہ خواہش بھی پوری کر دینا، خذ اربعۃ من الطیر، تسی ان کرو کہ 4 پرندے ناپ گنو، اور حضرت ابراہیم ان 4 پرندے ناپ کے تھے، ایک مرغا اور ایک مور اور ایک کبوتر اور ایک کوا، بعض گدھ لکھا بعض کوا لکھا، ان 4 پرندے، ان پرندے تھے بھی بات علماء بہوں کوئی لکھا کہ ان 4 پرندے بھی در حقیقت انسان نے جڑی عناصر اربع جنہ چوں چیزاں چو انسان بنیا، اور ان عناصر اربع نے جڑے انسانی طبیعت اثرات ہیں، ان اثرات وچوں کوئی نہ کوئی شے ان پرندے وچ پائی وینی، کہیں وچ ہیرا سے مرغا تو اسے شہوت بہونی، دیہڑی 50 مرغی اگے چاڑو نہ سارے تے چھاڑ مرے سی، تو اسے شدت شہوت ہے، انہوں جڑا کبوتر ہے یہ حریص ہونا، تو انسان بھی، انسان نے اندر بھی بعض دفعہ شہوت بہت زیادہ، اور ہرس اور لالچ جڑی او ہے، یہ جڑا مور ہے اس نے اندر غرور اور تکبر ہے، اس تو جنگل اپنوں آپ نچن لگ پونا، کدن لگ پونا، اپنے جسم تے فخر کر کے کہ میں بڑا ہی خوبصورت ہوں، وات اللہ تعالیٰ تھلو پیر بھی اس نے رکھے ہوئے ہیں، جڑے پیراں تک کہنا تارے سارا غرور تکبر مکھ ویناس، بات تو ساں بھی تھوڑا یہ گردن وچھا پہنا ہونا اپنے پراناڑ کہ تھلو میں کتنا کو جاؤں، تو اللہ تعالیٰ کہیں بھی کوئی نہ کوئی شے ہر کہیں وچ رکھی ہوئے، انسان جتنا مرضی غرور کرے، اللہ قرآن جو ساں پیرین اویں تے تو منی نہ قطرہ، یعنی تو میں بنایا کتھو تو گزر کے کتھو آیا، تو سارا غرور تکبر ہوا وچ ہوئے نا، کئی بزرگیں کہ آکھا میں جاننا میں خور ہوں، انہاں آکھا میں جاننا تو منی نہ ناپاک قطرے ہوں، اور اس پلیت قطرے چو اللہ تو پیدا کیتا، ہون بھی تو گندگی چاہی وطنا، یہ تو ڈیڈ پیٹ اللہ کھول دے، اور کدائیں نکی جی بھی موری ہو ونجے تو تونے اندر نہیں بدبو پورے شہر تباہ کر دے، اور کدائیوں تو نہیں رگ کدائیں سوئی مارو تو اندروں لہو تے پیپ تے گند پہ نکلنا، اور کل تو قبران جوان کے کیڑے نہیں خوراک بن سے، جتنا میں تو جاننا اتنا کوئی بھی نہیں جان، تو انسان نے بھی حقیقت ہے یہ کچھ نہیں، اون جیسی آنکھنے رواں بیسی بڑے 30 مار خانہ اور بڑی شہوہ، تو کیڑی شہوہ، تو ساری مخلوق اللہ نے سامنے انجاؤں بے بس ہے، تو مور صاحب تکبر اور غرور ہونا، وہ تکبر اور غرور اللہ اس نے پیراڑے پلو کڈا ہوا کہ ادو تک کہنا تو راج لے رانا بھائی میں تھلو کے چاہی وطنا، تو انہیں اسے غرور تکبر ہے، اجو پسندی، کوا اور گدھ جڑن ان کوئی حلال حرام نہیں تھا کہنے، ان ناپاک بھی جڑو وینے، حلال بھی چڑھ وجے وہ بھی کھینے، حرام گند پہ ہوئے وہ بھی کھینے، تو انسان نے اندر بھی اے جے بہت سارے لوگ ہیں جنہاں کے حلال چڑھے حرام چڑھے منہ مرے نہ رانے، تو انہاں پرندیاں بھی جمع کرنے نہیں کوئی خاص وجہ ہی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں 4 پرندیاں جمع کر کے انہاں اللہ تعالیٰ فرمایا فسر ہونا، انہاں اپنے نا ہڑا گئے، پہلے انہاں تھوڑا عرصہ رکھ تاکہ ان تسا نہ ہڑ مڑ ونجن، تاکہ انج نہ ہوئے نا کل تسی کوئی آخر جی کوئی اور پرندہ آ گیا یا انج ہو گیا، تو ان پرندے تسا نہ ہڑے ہوئے ہون، تسی انہاں نہ مانوس ہو ان تسا نہ مانوس ہو، اور بعض قراتیں میں چوے فسر ہونا،
سوات زیر ہے، سوات زیر ہوئے تو وات اس نہ مانا ہے کہ انہاں تسی چون پرندیاں گھن کے انہاں ٹکڑے ٹکڑے کر دیو، ذبح کر دیو، اور ذبح کرنے تو بعد وات نہ تسی تو دوہاں گلاں دا مطلب تقریباً ایک ہی ہوئے۔ اگر سر ہننا نہ مانا ہوئے کہ اپنے نہ رڑا مڑا گنو تو تمی اگلی عبارت یہ ہوئے کہ وات انہاں ذبح کرو، ذبح کرنے تو بعد انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرو، اور ان ٹکڑے تسی مختلف پہاڑاں تھے علا کل جبل تو مراد روئے زمین نے سارے پہاڑ نہیں، جڑے تساں نے کول پہاڑن اور جنہاں اتنے تسی رکھ سکنے ہو انہاں پہاڑاں تے انہاں گوشت تھوڑا تھوڑا رکھ دو۔ اور علماء لکھنے کہ حضرت ابراہیم چوہے نے سر اپنے کو رکھ کے دے اور گوشت جڑا تو چوں پہاڑاں تے اساں کھنڈا دیتا، پہلے انہاں ذبح کیتا، رڑایا مڑایا، وہ تھوڑا ادھے تھوڑا ادھے تھوڑا ادھے، آپ درمیان کھڑے ہو کے، اور بعد لکھا کہ گوشت جڑا وہ اپنے کو رکھ کے دا، اور پرندے نے سر جڑے وہ چوں پہاڑاں تے رکھ کے درمیان کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز ماری کہ بھائی ہاں جی مرغا آ ونجے، کبوتر آ ونجے، تو انہوں مرغ نے جڑا گوشت جس پہاڑ تے پہ پہلے اس اپنا سر پٹا، سر پٹنے تو بعد بات اللہ تعالیٰ انہاں گوشتاں اور ان ہڈیاں اور انہوں نے پر وہ جدے سارے اپنوں آپ اڑنے اکٹھے ہو گئے، اکٹھے ہونے کے بعد پرندے نے سر ناڑ اور جناب انہاں دوبارہ دوڑنے اور بجنے اور اللہ نے تسبیح کرنے حضرت ابراہیم نے قدمہ وچ آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ای مشاہدہ کرایا حضرت ابراہیم کہ میں اگر زندہ کرے سا تو میں ہن کرے سا، اور حدیث چانا بیت المقدس نے قریب وہ جگہ جتے حضرت اسرافیل خالی کھڑا ہونا اور وہ تو کھڑے ہو کے انہاں خطاب کرنا، عظام البالیہ، اے پرانیاں ہڈیاں آڑے ہو تے پرانیاں قبراں آڑے ہو، اپنیاں قبراں چو باہر آونجو، احکم الحاکمین نی بارگاہ وچ تساں نی پیشی نہ وقت ہو گیا، بس اسرافیل نہ اعلان ہونا جی تو ساری زمین چو مردے جکن فصلاں اگنیاں ان ہر پلو انسانہ نے سر باہر نکل سن، اور زمین نے وچو اللہ تعالیٰ ساری کائنات انہاں وچو پیدا کر کے دوبارہ اپنی بارگاہ وچ کھڑے کر دے سن، اور ایک امر کن نہ یہ سارے وہ کدے گا تے مر گئے تے سڑ گئے تے رڑ گئے تے جل گئے تے یہ مینیاں تے تسنیاں گلان، کوئی جتھے مرضی لگا گیا دا پیٹھا وچ بھی لگا گیا تو اس نے علم وچ کہ فلانا کتھے ہاں جی او واتا گو کتھے، کئی بندے اگر شیر چیتا بھی کھا گیا تو وہ شیر چیتا وات کرے گا، اور شیر چیتیاں کور کھا گیا، وہ مٹی نے کیڑے حصے چے انہاں سارا قیامت ڈھڑے اس اپنی قدرت نہ کھڑا کر گنا اور انہاں وچوں کٹ گنا۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ تعالیٰ فرمایا میرے خلیل 4 پرندے نپ گنو، فسرہن الیک، انہاں اپنے نہ ہڑا گنو، اور وقت انہاں ایک دن ذبح کر کے ٹکڑے کر کے اجعل علی کل جبل منہن جزءا، وقت اس وچوں ہر پہاڑ ہوتے ایک حصہ اس پرندے نہ رکھ دو، ثم ادعوہن، وقت انہاں پرندیاں تسی آواز مارو، یاتینک سایہ، ابراہیم نے آواز اس بھی اللہ بڑی تاثیر رکھی، کدی صفا پہاڑی تے کھلار کے آواز مروینن تو حضور فرمایا عالم ارواح وچ بھی جنہاں لبیک آکھیا ابراہیم نے آواز تے اللہ اتنی واری انہاں بیت اللہ نے زیارت کرے سی، جی انسانہ نیا روحاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز پوچھنی پئی، اور انہاں مویا ہوئے تے ذبح ہوئے ہوئے پرندیاں تھی بھی حضرت ابراہیم نے آواز پوچھنی پئی، اے اللہ نے خلیل ہے، ثم ادعوہن، تسی انہاں آواز مارو، یاتینک سایہ، ان نس نے بھجنے سارے پرندے تو سکوڑ آ رہا سن، اور بس باتنجی ہویا قرآن مجید بس اشارے ہی کریں، حضرت ابراہیم انہاں کٹیا، ذبح کیتا، رکھا، سب آپس سے جڑ جڑ کے تو انہاں اللہ تعالیٰ مشاہدہ کرا دیتا حضرت ابراہیم، وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یہ تسی سارے جان گنو گل کہ اللہ تعالیٰ پورا غلبہ رکھنا الحکیم اور بہت زیادہ اپنی حکمت نبی مالک۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔